السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اپنا سبق دہرایا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو انشراح صدر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے دلی لگاؤ نصیب فرمائے اور اس کی برکات اور ثمرات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے اس طرح جوڑ دے کہ مرتے دم تک یہ قرآن ہمارے ساتھ رہے، اور قیامت کے بعد جب اللہ اپنے حضور کھڑا کرے تو یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے۔ اللہ ہمارے اس عمل کو بغیر حساب کے درجے پر قبول و منظور فرمائے۔ اس میں جو غلطی کوتاہی نادانستہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور قبروں میں نور اور روشنی کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پڑھاؤں گی، لیکن ذرا تھوڑا پڑھانا ہے آج۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ہمارا الیکشن تھا، الحمدللہ ہم جیت گئے الیکشن۔ اللہ کی توفیق تھی، مقابلہ بہت سخت تھا، بہت سخت تھا، بہت سخت تھا، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تمام دنیا تمہیں دینا چاہے، ساری دنیا تمہیں دینا چاہے اور میں نہ دینا چاہوں تو تمہیں کوئی دے نہیں سکتا، اور ساری دنیا تم سے چھیننا چاہے اور میں دینا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارے ساتھ معاملہ دوسرا تھا، بہت مشکل اور بظاہر ایک ناممکن مقابلہ لگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جیتے، الحمدللہ ہمارا پورا پینل جیتا، الحمدللہ۔ قرآن کی برکات صرف آخرت میں نہیں، دنیا کے معاملات میں بھی ہوتی ہیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ مدد فرماتا ہے۔ اگرچہ مجھے اس کے بعد افسوس ہوا کہ میرا بہت ٹائم، جیسے پورا دن مجھے صبح سے لے کے رات تک ادھر ہی رہنا پڑا الیکشن کے سلسلے میں۔ میرا گھر، میرے بچے بڑے متاثر ہوئے، میرے بھتیجیاں جن کی مدر کی ڈیتھ ہوئی اور میرے منتظر رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا میں سب کی نظروں میں سرخروئی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی لیے آج سبق تھوڑا سا کم پڑھاؤں گی، کیونکہ آج میں بہت صبح اٹھ نہیں سکی تھی رات مصروفیت کی وجہ سے، پھر اس کے بعد مہمانداری اور میسیجز کی وجہ سے مجھے 12 بج گئے۔ انشاءاللہ تھوڑا پڑھا دوں گی، کل کوشش کروں گی ذرا اس کا ازالہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مع الراکعین۔ ہماری جو سب سے پہلی تبلیغ ہوتی ہے، کلمہ کے بعد ہم نماز کی پریچ کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہیں کلمہ سکھاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور نماز سب سے پہلے ان کو سکھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ مدینہ میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، اسلامی ریاست قائم ہونا چاہتی ہے، بھی قائم نہیں ہوئی۔ 8 ہجری کے بعد مکمل تھی۔ 8 ہجری سے پہلے مخلوط حکومت تھی، یہودیوں کی بھی حکومت چل رہی تھی اور مسلمانوں کی بھی۔ یہودیوں کی حکومت تھی، لیکن چونکہ فیصلوں کا حق زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، انہیں ثالث مقرر کیا جاتا تھا۔ قرآن کی آیات کا نزول ہو رہا ہے، ایک بارش ہے جو برس رہی ہے رحمت کی، آیات بینات کی۔ شریعت اور قانون جو ہے وہ راسخ ہو رہے ہیں، مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو۔ نماز اور زکوٰۃ ہر دور میں دین اسلام کے بنیادی رکن رہے ہیں۔
لیکن یہود میں نماز با جماعت کا اہتمام نہیں تھا. یہود کی نماز میں رکوع بھی نہیں تھا، انہیں اتنا یوں جھکنا پسند نہیں تھا، اکڑ بہت تھی. یہود نے بلکہ نماز پڑھنا ترک کر دی تھی، حالانکہ ان کی شریعت میں لازم تھی. بجائے زکوٰۃ کے سود خوری ان کے اندر تھی، بخل ان کے اندر تھا. تو اللہ حکم دے رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اقیمو کا مادہ قاف و میم قوم، اسی سے قائم قیام، قائم کرو نماز. و آتو حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے، اسی سے عطیان دینا. و آتو یہ فعل امر، یہ بھی فعل امر جمع مذکر حاضر. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، حکم دے رہا اللہ. ورکعو، چونکہ یہود رکوع نہیں کرتے تھے، اہل ایمان مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رکوع کرتے تھے، تو اللہ حکم دے رہا رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب سمجھ آئی ہوگی یقیناً بہت سارے لوگوں کو کہ یہاں پہ بالخصوص رکوع کا ذکر کیوں ہے کہ رکوع کرو، کیونکہ یہود رکوع کرتے نہیں تھے. تو نماز کا قائم کرنا پورے حسن و خوبی سے اس کو ادا کرنا، پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس کی جزیات پر مکمل گرفت رکھنا، سنت، فرائض، طہارت، خشیت، خضوع، تمام چیزیں نماز قائم کرنے میں. اس کے علاوہ با جماعت نماز کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلا عذر نماز کرنا گناہ کبیرہ اتنا بڑا ہے کہ آپ سے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو حد ہے تمیز کرنے والی وہ نماز ہے، حد فاصل ہے یہ. اور آپ سے فرمایا کہ نماز جماعت سے ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے 27 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے. اور آپ سے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور زکوٰۃ یہ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی بہت خوبصورت اللہ کی ایک چیز ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف منی سے طبقاتی فرق کم ہوتا ہے اور غریب کی مدد ہو جاتی ہے. تو یہ حکم دیے اللہ نے. اور تیسرا حکم کہ رکوع کرو، نہیں کر رہے ہو چھوڑ دو. اب تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہو، جماعت پیچھے کھڑے تو رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تامرون، تا تم، امرا یامر حکم دینا، حمزہ میم را، امرا یامر حکم. اتامرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تا کی وجہ سے حاضر، یامرون ہوتا تو غائب تھا. اتامرون کیا تم حکم دیتے ہو ناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسو نون سین یا نسی، نسی نسیان بھول جانا، تا تم، تنسون تم بھول جاتے ہو، انفسکم نفس کی جمع ہے انفس، اپنی جانوں کو، وانتم اور تم تتلون الکتاب کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حکم دیتے ہو لوگوں کو تقوی کا، نیکی کا، بر کہتے ہیں نیکی کو، بر، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، وانتم اور تم تتلون، تلو 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 تلاوت کرنا، پیروی کرنا، اسی سے تلاوت ہے. تتلونا تم تلاوت کرتے ہو، تم پڑھتے ہو، الکتاب کتاب، یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے. افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. یہود کے علماء جو تھے اپنے پیروکاروں کو، اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے، خود نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کا حکم دیتے لیکن خود اس کے خلاف کام کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں آر دلائی ہے، شرم دلائی ہے کہ کیا تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو، تمہاری تورات میں ہر چیز درج ہے، سارے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنا دیے تم ان کو جانتے ہو، لیکن عمل نہیں ہے. زبان سے کہتے ہو، صرف زبان سے ڈراوے اور بہلاوے اور دکھاوے، لیکن اپنا عمل نہیں تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی انتریاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی. وہ ان کی گرد اپنی انتریوں کے گرد یوں گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے. آگ والے جتنے بھی ہوں گے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، وہ بھی آگ میں جل رہے ہوں گے، استغفر اللہ، اور کہیں گے اے فلاں شخص تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو ہمیں بڑی نیکی کی تلقین کرتا تھا، حکم ہمیں نیکی کی باتیں بتاتا تھا. تو کہے گا میں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن وہ خود ان کاموں پر عمل نہیں کرتا تھا، صرف حکم دیتا تھا. تو میں برائی سے بچنے کا کہتا تھا لیکن خود نہیں بچتا تھا. تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، یہودی علماء کے بارے میں، جو لوگوں کو تو تبلیغ کر رہے ہیں لیکن خود نہیں اس پر چل رہے. یہی حال ہمارا بھی تو ہے نا. ہمیں کتنا آسان لگتا ہے دوسروں کو بتانا کہ قانون یہ بتا رہا ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے، اسلام کے یہ حقوق ہیں، فلاں یہ ہے فلاں، لیکن ہمیں یہ بتانے کا تو بڑا آسان جو ہے لگتا ہے کام، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہم. تو اللہ کہہ رہا ہے افلا تعقلون، جب افلا آ جائے سمجھے اللہ جھنجھوڑ رہا ہے. کیا تم عقل نہیں پکڑتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اتنی خوبصورت آیت ہے یہ، اتنی خوبصورت کہ میں کبھی بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتی، اس کی خوبصورتی کو. وَاسْتَعِینُوا، اب غور کیجئے وَاسْتَعِینُوا پر، اسی سے تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عین عین، اور اس کا مادہ عین واو نون اون، ہم کہتے نام بھی رکھتے ہیں اون. وستعینوا فعل امر جمع مذکر حاضر، اور استعانت مدد تائید طلب کرو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاح اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا، اور یقیناً یہ جو نماز ہے نا، یہ جو صبر ہے، ہا ضمیر اس کی طرف ہے، لَكَبِيرَةً، البتہ بہت ہی مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، کبیر بہت بڑی بات ہے، بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے. الا مگر علی الخاشعین، مگر کن پر مشکل نہیں ہے یہ نماز اور صبر، کن پر جو ہے دشوار نہیں ہے؟ علی الخاشعین، خشیت اختیار کرنے والوں پر، یعنی جو اللہ کے خاشع ہیں ان پر. اب اس صبر کی بھی 3 قسمیں ہیں. مصیبت پر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، اور نافرمانی سے بچنے پر صبر. مصیبت آ گئی اور آپ نے اس کو برداشت کیا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک عورت بڑا وویلا مچا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، اس نے کہا جاؤ تمہیں کیا پتا، ایسے ذرا برے طریقے سے کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی. بعد میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر اول وقت کا ہے. نقصان ہو گیا دنیا جہاں کے وویلے اور دنیا جہاں کا شور شرابہ اور آہو بکا کر لی، اور پھر کہا کہ میں اس کے بعد صبر کیا، تو وہ صبر نہیں، اول وقت کا صبر ہے کہ آپ پہ مصیبت آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر. میٹھے میٹھے تو لوگ برداشت نہیں کریں گے نا، جب آپ انہیں روکیں گے بھی ٹوکیں گے بھی، خود بھی آپ دین پر چلیں گے. تو پھر اللہ کی اطاعت کے لیے آپ نے صبر تو کرنا ہے، برداشت تو کرنا ہے. پتھر پڑ رہے ہیں، برا بھلا لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو معاشرے میں مس فٹ بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کی اطاعت پر صبر کر چکے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر. اصل میں صبر اور نماز ہر اللہ والے کے لیے 2 بہترین ہتھیار ہیں. نماز کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط اور مربوط ہوتا ہے، اللہ کی تائید مدد حاصل ہوتی ہے. صبر جو ہے اس سے انسان کے کردار میں پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دیکھیں اسوہ حسنہ کو، تو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، معاملہ کوئی اہم بھی ہوتا، تو آپ فوراً نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. نماز کی پابندی اور اس کی وجہ سے پھر انسان کے اندر خضوع و خشوع بھی آتا ہے.
اطمینان اور راحت بھی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مدد اور استعانت ہے وہ صرف دو طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے، ایک صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ کو پتہ ہے صبر بڑا مشکل ہے۔ آپ کے سامنے آپ کا سب سے پیارا چلا گیا اور آپ کا دل اس کے لیے پھٹ رہا ہے، لیکن آپ صبر کر رہے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہے، لیکن کس پر نہیں ہے؟ الا علی الخاشعین، مگر وہ جو اللہ سے خشیت اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کے خاشع ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں، جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اب یہ لوگ کون ہیں جو اتنی بڑی بڑی مشکل میں صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہے؟ نماز ان کا ہتھیار ہے، اگرچہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑی گراں ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی کٹھن دشوار ہے۔ الذین اسم موصول جمع مذکر، وہ جو یظنون، ظن یظن گمان، عربی میں یقین کے معنی میں آتا ہے گمان، یقین کے معنی میں، وہ جو یقین رکھتے ہیں انا کے ہم وہ ملاقو، لقالقو ملنا، ملاقات کرنا، وہ جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں، کس سے؟ ربہم مرکب اضافی، اپنے رب سے، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وہ انہم، اور یہ کہ وہ ہم ضمیر آ رہی ہے، یہ وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے۔ وہ انہم، اور وہ الیہ، اسی کی طرف، ہی ضمیر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم ضمیر آ رہی ہے اہل ایمان کے لیے، ہی ضمیر آ رہی ہے اللہ کے لیے، اور وہ اسی کی طرف راجعون، راجع یرجو، اسی سے رجوع راجع، اسی کی طرف راجعون، پلٹنے والے، لوٹنے والے ہیں، واپس جانے والے ہیں، جو جانتے ہیں کہ بے شک اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ 5ویں سے 14ویں رکوع تک بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے۔ سب سے چہیتی اور لاڈلی قوم، 4000 سال تک پے در پے انبیاء اور رسول کا سلسلہ، تاج نبوت ان کے ماتھے پر، دنیا کی سب سے زیادہ عالم قوم، لیکن نافرمان۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب وہ نافرمانیاں کریں تو اللہ اپنے احسانات، اپنی نوازشات یاد دلا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، اے یعقوب کی نسل، اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ اذکروا فعل امر جمع مذکر حاضر، ذکر ہوتا ہے نا، یاد کرنا۔ کوئی آتا ہم کہتے ہیں آپ کا ذکر کر رہے تھے، یعنی آپ کو یاد کر رہے تھے۔ ذال کافرہ، ذکر یذکر، ذکر، یاد کرو نعمتی، میری نعمت۔ میں نے کہا تھا نعمت اسم جنس ہے، ساری نعمتیں۔ اللہ تی اسم موصول واحد مونث، انعمتو فعل مضارع واحد متکلم، میں نے انعام کیا۔ یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کیا، علیکم تم پر، وانی، اور یہ کہ میں نے، فضلتو میں نے فضیلت دی، کم تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں ان کو۔ پہلے اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل تمہیں یاد ہے میں نے کیا کیا، تمہیں کیسے بچایا، تمہیں کیسے کھلایا پلایا، کیسے سرد و گرم میں سائبان میسر کیا، کیسے تمہاری ظالم قبطیوں اور فرعونیوں سے مدد کی، اور تمہیں پورے جہان میں تورات، انجیل، زبور تمہیں دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اللہ ان کو انعامات گنوا رہا ہے، پھر قیامت کے دن سے ڈرا رہا ہے کہ جس دن کوئی سفارش کسی کام کی نہیں، نہ کوئی معاوضہ دے کر چھڑائے گا، نہ کوئی ماں باپ کوئی کام آئیں گے، نہ کوئی مددگار آگے بڑھے گا۔ واتقوا فعل امر جمع مذکر حاضر، وقات ہے نا بچنا، واتقوا بچو، ڈرو، تقوی کی روش اختیار کرو، بچ جاؤ۔ یومن ایک دن سے، لا اس دن سے، لا نہیں تجزی جزا دے گا، بدلہ دے گا، نفسن کوئی شخص، لا تجزی نفسن کوئی بدلہ نہیں دے گا، ان نفسن کسی نفس کے بدلے، یعنی کوئی جان کسی جان کو بدلہ نہیں دے سکے گی، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ ہی، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ ہی، یؤخذ لیا جائے گا، منہا اس سے،
عدل معاوضہ، ولا اور نہ ہی ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، مدد کیے جائیں گے، کوئی فائدہ۔ یہود کو دھوکہ کیا تھا؟ ہم اللہ کے چہیتے، ہم اللہ کے لاڈلے، ہم اللہ کے بڑے منتخب شدہ، ہم تو آخرت میں بچ جائیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے یہ جو ہے بس 2-4 دن، کچھ دن، ایام معدودہ آگ میں پھینکے گا، پھر نکال لے گا۔ یہود کو اتنا ظلم تھا، اور کہتے تھے یہ بھی اللہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہمیں آگ میں جھونکے گا، کوئی اعتراض نہ کرے اللہ پر کہ یہ بہت ہی لاڈلے تھے کیا؟ تو لاڈلے تو ہم ہیں، تھوڑے دن، ایام معدودہ، گنتی کے چند دن آگ میں ڈالے گا، پھر اللہ فوراً نکال لے گا۔ بد عملی اتنی تھی۔ تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، یہ ذرا ہمیں بڑے غور سے پڑھنا ہے۔ اصل میں انسان کے جو اعمال ہیں اس کے لیے سب سے مؤثر شے ہے ایمان بالآخرہ، محاسبہ آخرت۔ اگر ذہن میں رہے تو انسان سیدھا، اگر آخرت پر یقین کمزور ہو جائے تو پھر انسان بڑے گناہوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ڈرو ڈرو کس دن سے، جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ پہلی بات، واتقوا یوما لا تجزی جزا جزی، بدلہ کوئی بدلہ نہیں دے گی کوئی جان کسی جان کو، شیئن کچھ بھی۔ نمبر 1، کوئی کسی ماں باپ وہ کہیں گے امی امی، لیکن اماں کیا کہے گی؟ نفسی نفسی، ہر بندہ نفسی نفسی، میرا اپنا، بس بس بس، میں یہ کچھ ہوگا۔ پھر دوسرا، ولا یقبل منہا شفاعت، زندگی میں تو بڑا یقین ہے کہ مجھے یہ چھڑا لے گا، یہ بچا لے گا، یہ بچا لے گا، اور ہم اس کے در پہ پہنچ جائیں گے تو ہمیں بڑی اللہ کی، یا پکڑیں گے اس کے دامن کو اور نکل جائیں گے پار۔ ولا یقبل منہا شفاعت، اور اس دن کوئی قبول نہیں کی جائے گی، منہا اس دن، اس سے، ہا ضمیر آ رہی نفس کے لیے، یعنی کسی بھی نفس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ یقبل پیسیو وائز، شفاعت کوئی سفارش، ولا یوخذ اخذ یاخذ پکڑنا لینا، ولا یوخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا نفس کے لیے، ہا ضمیر مؤنث، اس جان سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا ہم ینصرون، نصر ینصرو مدد کرنا، ناصر، ولا ہم ینصرون پیسیو وائز، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ نے جو ساری جھوٹی شفاعتوں کے جو ہم نے تصورات گھڑ رکھے ہیں ان پر اللہ نے کراس لگا دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی صورت البقرہ میں ہم آیت الکرسی بھی پڑھیں گے، اور پھر سارے تصورات اور خیالات جو ہمارے ہیں انشاءاللہ وہ درست اللہ پاک فرمائے گا کہ ساری طاقت، ساری سفارش، ساری قدرت اللہ پاک کی۔ ہمارے اعمال ہمیں بچا سکتے ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ اس کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت فرمائے گا کہ ان کی سفارش کریں۔ اگر ہمارا عقیدہ غلط ہوا، ہم نے شرک اور بدعات کو اپنا شعار بنا لیا خدا نخواستہ، تو پھر وہ حدیث مبارکہ کہ حوض کوثر کی طرف لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینے کے لیے حوض کوثر کا پانی، ایسی پیاس ہوگی، سورج کی شدت اور حدت اور قیامت کی گرمی سے پسینے پسینے ہوگا، تو فرشتے نے پکڑ پکڑ کر پرے کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، یہ تو میری امت ہے۔ تو پروردگار انہیں بتائے گا کہ یہ آپ کی امت ہے، مگر انہوں نے آپ کے راستے کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے دین میں نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ اور طریقہ یاد رکھیں، یہ نئی چیز ایجاد کرنا سائنس اور ریسرچ والی انوینشنز نہیں ہیں، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا، دین کے اندر نئی چیز پیدا کر دینا، دنیا کے معاملات نہیں، دین کے معاملات میں یہ گڑبڑ کر دینا، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں رکھے کہ اللہ پاک کی رحمت کا سایہ ہمارے سروں پر ہو، اللہ اپنی رحمت کا بادل اور سایہ قیامت کے دن ہمارے اوپر رکھے، اس دن جب کوئی جان کسی جان کی
کہ کوئی بدلہ، کوئی جزا نہیں دے سکے گی، نہ کوئی کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ سفارش کر سکے گا، نہ کوئی سے معاوضہ لیا جائے گا کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ دے دو، زمین بھر کے بھی اتنا دے دو اور دے دو تو تمہیں اس آگ سے بچا لے. ایسا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا حامی و ناصر اللہ ہمیشہ ہے. اللہ ہماری مدد فرمائے، ہمیں راہ ہدایت پر جما دے، ثبات دے، استقامت دے، قرار دے. اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو لائق نیک بنائے. اللہ تعالی ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں بلند ترین. اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو بغیر حساب کے درجے پر قبول اور منظور فرما کر ہمارے والدین کے درجات بلند فرمائے. ہم ان کی اولاد ہیں، اے اللہ ہم ان کے لیے دعا مانگتے ہیں. اے اللہ ہم اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اے اللہ میری ماں، میری بہن، میری میڈم، میری بھابھی اور میرے اقربین جب اس سے بچھڑے، اور میرے پڑھنے والے ساتھیوں کے جو اقربین بچھڑے، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اے اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لها ورفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبها في الغابرين واغفر لنا ولها يا رب العالمين وافسح لها في قبرها ونور لها فيها. اللهم إن أمي في ذمتك وهب لي جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم فاغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها. اے اللہ میری ساری دعائیں سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کے لیے میرے پروردگار، جنہوں نے مجھے تیری ذات سے آشنا کروایا، تیری محبت کا ادراک انہوں نے ہمیں نصیب فرمایا. اے اللہ میرے والدین کو اپنے مقربین میں جگہ عطا فرما. میرے قرآن پڑھنے والے ساتھیوں کو اپنے مقربین، صالحین، مومنین، قانتین کے صف میں شامل فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں انہیں لائق نیک زندگی صحت والی اولاد عطا فرما. اے اللہ جہاں رزق کی کمی ہے فراخی رزق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی مضبوطی عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما. اے اللہ میرے بچوں کو، میرے سب بہن بھائیوں کے بچوں کو، میرے شاگردوں کے بچوں کو صراط مستقیم پر چلا. اے اللہ جو بچے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جن کے امتحان ہے اللہ انہیں کامیابی اور نصرت عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع